نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر خیر اللہ نام کر لینا، ذکر خیر اللہ نام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ جانے یہ بیٹی بھی کیا عجیب چیز ہوتی ہے۔ بیٹی جب شادی کے اسٹیج پر سسرال جاتی ہے تب پرائی لگتی ہے، مگر جب وہ مائکے آ کر ہاتھ منہ دھونے کے بعد سامنے ٹانگے ٹاول کے بجائے اپنے بیگ سے مختصر رومال سے منہ پوچھتی ہے تو پرائی لگتی ہے۔ جب وہ باورچی خانے کے دروازے پر نامعلوم سی وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پوچھتی ہے واشنگ مشین چلاؤں کیا تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی برتن کھول کر نہیں دیکھتی تو وہ پرائی لگتی ہے۔ جب پیسے گنتے وقت اپنی نظر چراتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ حساب بات پر غیر ضروری کہے لگا کر خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ اور لوٹتے وقت اب کب آئے گی کے جواب میں دیکھو کب آنا ہوتا ہے یہ جواب دیتی ہے تب ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئی ایسا لگتا ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب وہ چپکے سے اپنے آنسو خشک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پرایا پن ایک جھٹکے میں بہہ جاتا ہے تب پرائی لگتی ہے۔ نہیں چاہیے حصہ بھیا میرا مائیکا سجائے رکھنا، نہ کچھ دینا مجھے صرف محبت برقرار رکھنا۔ پاپا کے اس گھر میں میری یاد بسائے رکھنا، بچوں کے ذہنوں میں میرا مان برقرار رکھنا، بیٹی ہوں ہمیشہ اس گھر کی یہ اعزاز سجائے رکھنا۔ بیٹی سے ماں کا سفر، بے فکری سے کا سفر، رونے سے خاموش کرانے کا سفر، غصے سے تحمل کا سفر۔ پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ پہلے جو انگلی میں گرم لگنے سے گھر کو سر پہ اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے۔ پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو جایا کرتی تھی آج وہ بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی ہے۔ پہلے بھائیوں دوستوں سے لڑائیاں کرتی تھی آج ان سے بات کرنے کو بھی ترس جایا کرتی ہے۔ ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں سن کے آہستہ سے مسکرایا کرتی ہے۔ 10 بجے اٹھنے پر جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج 7 بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جایا کرتی ہے۔ اپنے شوق پورے کرتے کرتے ہی سال گزر جایا کرتے تھے آج خود کے لیے ایک کپڑا لینے کو بھی ترس جایا کرتی ہیں۔ سارا دن فارغ ہو کر بھی بزی بتایا کرتی تھیں اب پورے دن کا کام کر کے بھی کام چور کہلایا کرتی ہیں۔ ایک امتحان کے لیے پورے سال پڑھا کرتی تھی اب ہر روز بغیر تیاری کے امتحان دیا کرتی ہیں۔ نہ جانے کب کس کی بیٹی کس کی ماں بن گئی، کب بیٹی ماں کے سفر میں تبدیل ہو گئی۔ بیٹیوں کی امید یہ وقت باپ پورا اترتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ بابا مجھے چھوڑ کر گئے تو زمانے نے بتایا کہ جن بیٹیوں کے باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، وہ اپنی ہوں یا پرائی ہوں۔ اور جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے جب وہ تمہیں مال نہیں مان نظر آئے گی۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو کیونکہ یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہے۔ بیٹی کی قدر کریں۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں مگر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔